اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک جو انسان کی پوری زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا یقین ہے جو ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو معنی دیتا ہے۔ تو چلیں اس ابدی سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخرت کا عقیدہ، دین کی بنیاد آخر ہے کیوں؟ پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ عقل اور منطق کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ اس کے بعد موت کے بعد کے سفر کے مختلف مراحل پر بات ہوگی۔ پھر ہم جانیں گے کہ میزان اور شفاعت کے دن اصل میں ہوگا کیا، اور آخر میں اس سب سے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کیا ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے موضوع سے، عقیدہ آخرت، دین کی بنیاد۔ یہ وہ ستون ہے جس پر آنے والی زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ دیکھیں، اسلام صرف کچھ عبادات کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ضابطہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی پوری تفصیل بتاتا ہے۔ عقیدہ آخرت، آپ کہہ لیں کہ اس پورے سسٹم کا سینٹرل پوائنٹ ہے، جو ہمارے ہر کام کو ایک ہمیشہ رہنے والے، ایک ابدی پرسپیکٹو میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید جب مومنین کی صفات بیان کرتا ہے نا، تو ایک بنیادی صفت یہی بتاتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں بات صرف ماننے کی نہیں ہو رہی، نہیں، یہاں یقین کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا پختہ ایمان جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اور یہی یقین ہے جو پھر ہمارے عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا یہ عقیدہ صرف نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث پر ہی مبنی ہے، یا انسانی عقل اور منطق بھی اسے تسلیم کرتی ہے؟ چلیں ذرا اس کے عقلی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں دو بہت ہی ٹھوس عقلی دلیلیں ہیں۔ پہلی، تخلیق کی دلیل۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی جس خدا نے تمہیں پہلی بار کچھ نہ ہونے سے پیدا کر دیا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، بلکہ یہ تو زیادہ آسان ہے۔ اور دوسری دلیل ہے انصاف کا تقاضا۔ ہماری عقل یہ نہیں مانتی کہ اس دنیا میں ایک ظالم اور ایک مظلوم، ایک نیک اور ایک بد، سب مر کر مٹی ہو جائیں اور بات ختم۔ نہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے جہاں ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے۔ ٹھیک ہے، جب یہ طے ہو گیا کہ ایک اور زندگی ہے، تو اگلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ موت کے بعد کا سفر کیسا ہوگا، ہوتا کیا ہے؟ آئیے سفر کے مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ سفر جو ہے یہ کئی پڑاؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے موت، پھر عالم برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حشر و نشر یعنی سب کا دوبارہ اٹھایا جانا، پھر آتا ہے حساب کتاب کا دن یعنی میزان اور شفاعت، اور آخر میں حتمی فیصلہ، ابدی ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم۔ ہم ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا پڑاؤ ہے عالم برزخ۔ برزخ کا سیدھا سا مطلب ہے پردہ یا کوئی رکاوٹ۔ یہ موت سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا درمیانی وقت ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث میں تو اس کی تصویر اور بھی واضح ملتی ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عالم برزخ کے بعد اگلا مرحلہ ہے حشر و نشر کا، یعنی دوبارہ زندہ ہونا اور ایک بہت بڑے میدان حشر میں جمع ہونا۔ یہ اصل میں حساب کتاب کا دن ہوگا۔ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گی وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور اب ہم اس سفر کے شاید سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن مرحلے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی میزان اور شفاعت کا دن۔ وہ دن جب اعمال کو تولا جائے گا اور اللہ کی رحمت کی امید کی جائے گی۔ میزان کا مطلب ہے عدل کا ترازو۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا ترازو جہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل تولا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی کامل انصاف کی نشانی ہے۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور جس کا ہلکا رہ گیا وہ ناکام۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ترازو میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ اس کا جواب اس خوبصورت حدیث میں ہے، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عقیدے کو سیدھا ہمارے روزمرہ کے عمل اور کردار سے جوڑ دیتی ہے، یعنی اصل وزن اچھے اخلاق کا ہے۔
جب حساب کتاب کی سختی سے لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ کی رحمت شفاعت کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے شفاعت کبریٰ، جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام ہے، جس کے ذریعے آپ حساب شروع کروانے کی سفارش کریں گے۔ اور دوسری قسم کی شفاعت ان مومنوں کے لیے ہوگی جن کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا، جو انبیاء، شہداء اور نیک لوگ اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ تو حساب کتاب اور شفاعت کے بعد آخرکار حتمی فیصلے کا وقت آتا ہے، یعنی ابدی ٹھکانوں کا تعین۔ اور ابدی ٹھکانے دو ہیں، جنت اور جہنم۔ جنت اللہ کی رحمت، اس کے انعام کا گھر ہے، جہاں وہ نعمتیں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جہنم اللہ کے غضب اور سزا کی جگہ ہے نافرمانوں کے لیے، اور یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور یہاں ابدیت کا ایک ایسا تصور سامنے آتا ہے جو واقعی انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، وہ یہ کہ موت کو ہی موت آ جائے گی۔ حدیث کے مطابق جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد سب سے اہم سوال تو یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ سب ہوگا، لیکن آج ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہماری زندگی پر آخر اثر کیسے ڈالتا ہے؟ اس عقیدے کے 3 بہت بڑے عملی نتائج ہیں۔ پہلا، جواب دہی کا احساس۔ جب یہ یقین ہو کہ ہر عمل کا حساب دینا ہے تو انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ دوسرا، حقوق کی ادائیگی۔ پھر ہمیں صرف اپنے فائدے کی نہیں بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اچھے اخلاق کی جستجو، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ آخرت کے ترازو میں سب سے وزنی چیز یہی ہوگی۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر ہمارے ہر عمل کا نتیجہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ایک ابدی کانسیکوینس رکھتا ہے، تو ہمیں اپنا آج کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟